الرحمن الرحیم فصل فی النہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہج کے لغوی معنی ہے منع کرنے کے، اور اصطلاح میں قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء. جی جیسے امر تھا قول القائل لغیرہ افعل علی سبیل الاستعلاء، تو نہج کیا ہے؟ قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء. نہج کو امر کے مقابلے میں لانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دونوں ہی خاص کے مصادیق سے ہیں. اول ثانی، شرع شریف جن امور کے بیان کے لیے آتی ہے تو اصالتاً شرع شریف آتی ہے منع کرنے کے لیے اور حکم دینے کے لیے، یہ کرو اور یہ نہ کرو. جو قصص ہیں، قصص قرآنیہ، ان میں بھی کیا فرمایا؟ لقد کان فی قصصہم عبرہ. یہ عبرت کے لیے ہے، سبق کے لیے ہے. مطلب آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. معال یہی ہے کہ یہ کام کرو، امر کا مفاد، یہ کام نہ کرو، نہی کا مفاد. جی تو یہاں تک جو ذکر کیا وہ امر کا ذکر کیا. امر کے ساتھ ذکر کیا بے معمور بھی حسن ہوتا ہے، اس کے حسن کی اتنی قسمیں ہیں. تو پھر مختصراً ذکر کیا کہ نہی. اب منہیانوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کبھی ہوتا ہے اور اس کی اتنی قسمیں. جی بات سمجھ آئی؟ جی. یہ فصل ہے، یہ فصل نہی کے بیان. جی. وهو فی صفت القبح ينقسم انقسام الامر فی صفت الحسن. امر کی حسن کے اعتبار سے جو تقسیم تھی اور جیسے تقسیم تھی، نہج کی قبح کے اعتبار سے ویسی ہی تقسیم ہے. جی حسن لعینہ، حسن لغیرہ. تو قبیح لعینہ، قبیح لغیرہ. حسن لعینہ کی دو قسمیں تھیں، حسن لعینہ وضعاً اور ملحق بالحسن لعینہ. جی حسن لعینہ وضعاً اور ملحق بالحسن لعینہ. اور حسن لغیرہ کی پھر دو قسمیں تھیں. ایک وہ حسن لغیرہ کہ معمور بہی کی ادائیگی سے وہ غیر از خود ادا ہو جاتا ہے. دوسرا وہ حسن لغیرہ کہ معمور بہی کی ادائیگی کے بعد اس غیر کو فعل مستقل کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. جی یہی معاملہ ہے کبھی منہی انہو کے بارے میں. منہی انہو لعینہ یعنی کبھی لعینہ، جی کبھی لغیرہ. کبھی لعینہ کی پھر دو قسمیں ہیں، کبھی لعینہ وضعاً جی اور کبھی لعینہ شرعاً. جی یہ جو شرعاً ہے یہ ملحق بالکبھی لعینہ ہے. جی جیسے وہاں پر ملحق بالحسن لعینہ تھا، یہاں پر ملحق بالحسن ملحق بالکبھی لعینہ. جی سمجھو بات کو. جی. کبھی لغیرہ، وہاں کبھی حسن لغیرہ کی دو قسمیں، یہاں کبھی لغیرہ کی دو قسمیں. کبھی لغیرہ کی کون سی دو قسمیں؟ ایک وہ کہ جس میں غیر اس کا وصف لازم بنے. جی. دوسرا وہ کہ اس کا وصف لازم نہ ہو، محض مجابر. جی جی تفصیل آ گیا. جی خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھیے. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَهُوَ فِي صِفَةِ الْقُبْحِ يَنْقَسِمُ انْقِسَامَ الْأَمْرِ فِي صِفَةِ الْحُسْنِ. جیسے امر صفت حسن میں منقسم ہوتا ہے، نہی صفت قبح میں ایسی منقسم ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا وہاں حسن لعینہ حسن لغیرہ، یہاں کبھی لعینہ کبھی لغیرہ. حسن لعینہ کے دو قسمیں، حسن لعینہ وزن، ملحق بالحسن لعینہ. یہاں پر کبھی لعینہ کی دو قسمیں، کبھی لعینہ وزن اور ملحق بالکبھی لعینہ. یہ ملحق بالکبھی لعینہ کیا ہے؟ جو حسن لعینہ شرعاً ہے اور کبھی لعینہ شرعاً ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر حسن لغیرہ کی دو قسمیں، ایک وہ حسن لغیرہ کہ جس میں معمور بہی کی ادائیگی سے غیر خود ادا ہو جاتا ہے. دوسرا معمور بہی کی ادائیگی سے غیر خود ادا نہیں ہوتا بلکہ بعد میں فعل مستقل کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہاں پر کبھی لغیرہ کی دو قسمیں، ایک وہ کہ جس میں وہ غیر جس کی وجہ سے منہی عنہ کبھی ہوا
وہ غیر اس کا وصف لازم ہو، دوسرا غیر وصف لازم نہ ہو، محض مجاور. تو یوں حسن لعینی کے تحت دو قسمیں، یہاں کبھی لعینی کے تحت دو قسمیں، حسن لغیری کے تحت دو قسمیں، یہاں پر کبھی لغیری کے تحت دو قسمیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ فصل ہے نعی کے بیان میں، اور نعی صفت قبح میں منقسم ہوتی ہے امر کے صفت حسن میں انقسام کی معنی. یہاں پر ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ منہی عنہ کبھی ہوگا، جیسے مأمور بہی حسن ہوگا، مأمور بہی میں حسن کا پایا جانا ضروری ہے. عقلی ہے یہ شرعی ہے، یہ گفتگو بعد میں. جی اسی طرح جو منہی عنہ ہے اس میں قبح کا پایا جانا ضروری ہے. حکیم ذات ہے، ایک چیز میں بڑا فائدہ ہو اور حکیم ذات کیا کرے، اس سے منع کر دے نہیں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے نماز نہیں پڑھنی، جی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، ایمان نہیں لانا، معاذ اللہ من ذالک. جی تو حکیم ذات کیا ہے، حسن یعنی حسن پایا جائے اور اس سے منع کر دے، یہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. تو جس طرح مامور بہی میں حسن کا پایا جانا ضروری، اسی طرح منہی عنہ میں قبح کا پایا جانا ضروری. بات سمجھے؟ انقسام بھی ہے، جیسے امر کا انقسام ہے لعینی لغیری وہ حسن کے لحاظ سے، اسی طرح نہی کا انقسام ہے قبح کے لحاظ سے. لیکن انقسام فرع ہے اس بات کی کہ مامور بہی میں حسن پایا تو جائے، ارے پایا جائے گا تو اس لحاظ سے انقسام ہوگا نا. اسی طرح منہی عنہ میں قبح پایا تو جائے، منہی عنہ میں قبح پایا جائے گا تو انقسام ہوگا. بات اب سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی. یہ فصل ہے نعی کے بیان میں، اور نعی صفت قبح میں منقسم ہوتی ہے امر کے صفت حسن میں انقسام کی معنی میں. جی ما قبح لعینی، وہ بے حکم ہو، ماں کا بوہ پڑھ لے. ما قبح لعینی ودعا كالكفر والعبث وما اتهك به بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعا كالصلاة المحدث وبيع الحر والمزامين والملاكي. بس توجہ رکھیں، حسن کی دو قسمیں، مامور بہی کی حسن کے اعتبار سے دو قسمیں، حسن لعینی حسن لغیری. منہی عنہ کی قبح کے اعتبار سے دو قسمیں، کبھی لعینی اور کبھی لغیری. کبھی لعینی اور کبھی لعینی کی پھر دو قسمیں، کبھی لعینی وزن اور کبھی لعینی شرعن. یہ یوں کہیے کہ ملحق بالکبھی لعینی شرعن، ملحق کبھی لعینی وزن. یہ بات واضح ہے. وہ امر کبھی جس کی ذات میں قبح پایا جائے، وہ امر کبھی جس کی ذات میں قبح پایا جائے. کفر کی ذات میں قبح ہے اس لیے کہ انکار منعم ہے. جس نے حیات دی، جس نے وجود دیا، عدم سے وجود بخشا. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر ایک نعمت جس نے عطا فرمائی اسی کا انکار. معاذ اللہ من ذالک. تو اس کے قبح میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ سمجھے بات کو؟ اسی طرح عبث کیا ہے؟ ما لیس لہ عاقبۃ حمیدۃ، جس کے لیے عاقبت حمیدہ نہ ہو، انجام کار اچھا نہ ہو، یہ عبث. ایک تعریف عبث کی یہ کی جاتی ہے. عبث کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ کام، بے مقصد کام. بے مقصد کام کو کوئی اچھا سمجھ سکتا ہے؟ وجہ ہے دیکھیں نا، جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا اخروی فائدہ نہ ہو، دنیاوی فائدہ ہی سے کچھ نہ کچھ ہوگا تو پھر آپ وہ کام کریں گے. ایک وہ کام ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی نہ اخروی. بھائی باسط اٹھا تو وہاں سے بیلچا اٹھا کے یہ رستے کے کونے میں مٹی پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے ادھر سے پہلے ادھر پھینک رہا ہے، تھوڑی دیر بعد ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک رہا ہے، پھر اٹھ کے ادھر سے ادھر پھینک رہا ہے. بھائی کیوں کہ ویسے ارے بھائی کیوں کر رہا ہے ایسے؟
کہہ رہے ویسی بس. اب بتائیے کہ اس کو کوئی درست کہہ سکتا ہے؟ نہیں بھائی. یا تو اس کا کوئی خاص مقصد ہو، کوئی مقصد ہو، سمجھے بات کو، تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو. جی بعض اوقات غرضی ہوتی ہے بھی چلو لوگ اچھا کہیں گے، ویسے تو فائدہ نہیں ہے، لیکن بندہ اپنا نام بنانے کے لیے کوئی بے مقصد کام ہی کر دیتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اب بس وہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی، یا جس کی عاقبت حمیدہ نہ ہو، بات سمجھے. تو جو ابس ہے اس کے کبھی ہونے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، بے فائدہ کام. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے قبیل عینی وزن، یعنی جس کی ذات میں کبو ہے، جس کی ذات میں کبو ہے. بات سمجھے. دوسرا وہ ہے کہ شرع شریف نے اسے کبھی کہا. بات پہ توجہ دے. اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، قبیل عینی کی دو قسمیں ہوگی، قبیل عینی وزن اور ملحق بالقبیل عینی. قبیل عینی وزن اور ملحق بالقبیل. قبیل عینی وزن سے مراد وہ کبھی ہوا جس کی ذات میں کبو ہو اور ساتھ شرع شریف پر موقوف نہ ہو، اس کا کبو پہچاننا. اس کا کبو پہچاننا شرع شریف پر موقوف نہ ہو. اور کبھی ملحق بالقبیل عینی یہ ہے کہ اس کا کبو پہچاننا شرع شریف پر موقوف ہو، اس کا کبو پہچاننا شرع شریف پر موقوف ہو. جیسے بیع الحر، آزاد کی بے. سمجھ رہے بات کو؟ جی چلے صلاۃ المحدث کریں، اس میں بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی. اب نماز ہم نے پہلے کہا اس کی ذات میں حسن ہے. جب ذات میں حسن ہے تو پڑھو، جس حال میں ہو سکتے پڑھو. لیکن جب بے وضو پڑھ رہا ہے، بے غسل پڑھ رہا ہے، تو شریعت مطہرہ اسے اجازت نہیں دیتی. بھائی میں تعظیم کر رہا ہوں تو شریعت کیوں اجازت نہیں دے رہی؟ تو ذہن میں رکھیں شرع شریف نے اس کو کبھی قرار دیا. پھر ذہن میں رکھیں کہ شرع شریف نے جو کبھی قرار دیا، آگے چل کے جو کبھی غیری کی اقسام آ رہی ہیں وہاں پر بھی شرع شریف نے انہیں کبھی قرار دیا. لیکن اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اگر شریعت نے عدم اہلیت اور عدم محلیت کی وجہ سے کبھی قرار دیا، یعنی شرع شریف نے ایسے روکا کہ یہ اس کام کا اہل ہی نہیں ہے، جہاں یہ کام کر رہے ہو وہ اس کا محل ہی نہیں ہے. جیسے بیع الحر کر لو. بیع الحر، اب حر بیع کا محل ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ کیوں؟ بیع کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال. کیا مبادلۃ المال بالمال؟ حر مال ہی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ حر مال ہی نہیں ہے. جب مال ہی نہیں ہے تو پھر توجہ رکھنا کہ یہ اس محل بیع کا محل ہی نہ ہوا. بیع کا محل تو مال تھا، اور مال نہیں ہے. بات سمجھے؟ اسی طرح آپ دیکھیں نا بیع المضامین. مضامین کیا ہے؟ وہ بچے جو اپنے باپوں کی پشتوں میں موجود ہیں. بھائی بیل کھڑا ہے، کہا کہ بھائی اس کے یہ جو بیل ہے نا اس کے 2 بچے وہ میرے، خرید لیے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ابھی وہ وجود میں ہی نہیں آئے. شرع شریف نے اسے بیع کا محل نہیں قرار دیا. بیع الملاکی. بیع الملاکی وہ بچے جو ماؤں کے پیٹ میں موجود ہیں. بکری کھڑی ہے تو کہا بھائی اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اس کی بیع کرتے ہیں. دور جاہلیت میں یہ بیع کی جاتی تھی، شرع شریف نے منع کر دیا کہ بیع کے مبادلۃ المال بالمال ہے. یہ بیع کا محل ہی نہیں ہے. جو ملاکی ہے بیع کا محل نہیں ہے، مضامین ہے بیع کا محل نہیں ہے، حر ہے بیع کا محل نہیں ہے، صلاۃ المحدث نماز کا اہل نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی جس کا کبو ہے شرعی، لیکن شریعت مطہرہ نے اہلیت کی یا محلیت کی نفی کی ہو. یہ بات ذہن میں رکھے. آگے چل کے جو بات کر رہے ہیں مثلا بیع وقت ندا، بیع وقت ندا تو یہاں پر نہ اہلیت کی نفی ہے نہ محلیت کی نفی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح ارد مقصوبہ میں نماز نہ اہلیت کی نفی ہے نہ محلیت کی نفی ہے. وطی فی حالت الحیض نہ اہلیت کی نفی ہے نہ محلیت کی نفی ہے کبھی، لیکن اہلیت اور محلیت کی نفی نہیں ہے. شرع شریف نے جہاں پر اہلیت
یا محلیت کی نفی کر دی ہے وہ ہے ملحق بالقبیلین. بات ذہن میں رکھنا. بات سمجھے نہیں؟ تو قبیلین کی دو قسمیں، قبیلین وزن اور ایک ملحق بالقبیلین. قبیلین وزن اور ملحق بالقبیلین. قبیلین وزن تو واضح ہے جس کی ذات میں قبو ہو اور اس قبو کے ادراک میں عقل مستقل ہو. اس قبو کے ادراک میں عقل مستقل ہو، یوں کہ اس قبو کے ادراک میں عقل شرع کی محتاج نہ ہو. اس قبو کے ادراک میں عقل شرع کی محتاج نہ ہو. یہ ہو گیا قبیلین ہی. اور قبیلے ملحق بالقبیلین ہی کیا ہے؟ ملحق بالقبیلین ہی ہے وہ قبیلین ہی کہ جس کا قبو پہچانا تو شرع کے ذریعے گیا، لیکن شرع نے وہاں پر عدم اہلیت عدم محلیت کو حکم لگایا. بات سمجھے نہیں؟ صحیح مانا. وہ جو کبھی ہے قبیلین ہی از روئے وضع جیسے کفر اور ابس، اور وہ جو ملتحق ہے قبیلین ہی کے ساتھ. دیکھیں وہاں پر بھی واسطہ تھا ملحق بالاصلین ہی، یہاں پر ملحق بالقبیلین ہی میں واسطہ ہے. واسطہ وہاں پر بھی تھا، یہ واسطہ یہاں پر بھی ہے. وہ واسطہ کلا واسطہ تھا، یہ واسطہ بھی کلا واسطہ ہے. سمجھے بات کو؟ وہ واسطہ کلا واسطہ کیوں تھا؟ بندوں کے اختیار کو اس میں دخل کوئی نہیں تھا. یہ واسطہ کلا واسطہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ شرع شریف نے اہلیت یا محلیت کی نفی کر دی. یہ اس کا محل ہی باقی نہیں رہا، یہ کام یہاں ہو ہی نہیں سکتا اور فلاں شخص یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس میں اہلیت ہی نہیں. اہلیت ہے لیکن فلاں فلاں خرابی ہے. اب اہلیت تو مانی ہے نا، اہلیت محلیت مانی ہے، بعد والی خرابیاں مانی ہے، وصف لازم مانا ہے، وصف مجاور مانا ہے، جو ایک الگ معاملہ ہے. کو وہ پھر بھی آیا ہے لیکن یہ قبح شدید ہے، سرے سے نفی کر دی گئی اس کے اہلیت اور محلیت کی. بات سمجھے نہیں؟ باست کو جگہ باست خیر ہے نا؟ ہے صحیح. اور وہ جو ملتحق ہے قبیلین ہی کے ساتھ عدم اہلیت اور عدم محلیت کے واسطہ سے، لیکن یہ عدم اہلیت اور عدم محلیت عذر شرع، یعنی شرع شریف سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس کا حال نہیں ہے، اس کا محل نہیں ہے. جیسے آپ کو بتایا بھائی نماز پڑھتا ہے بے وضو شخص نماز پڑھتا ہے تو اب عذر عقل تو اس میں کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے. بھائی پاک صاف تو ہوا تھا نا پہلے، ابھی وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. جی نماز تو ہو سکتا ہے نا، اس کی کوئی کون سا جناب والا بدن پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے. لیکن شرع شریف نے کہا نہیں، یہ نماز کا حال نہیں. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ اسی طرح آپ کو بتایا کہ بیع الحر، اب مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، حر مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مال کے ما یمیل الیہ اتباع و یمکن ان یدخر لوقت الحاجت، جس کی جانب تباہی کا میلان ہو اور وقت حاجت کے لیے اس کا ذخیرہ ممکن ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس کی جانب طبیعتوں کا میلان ہو اور وقت حاجت کے لیے اس کا ذخیرہ ممکن ہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مال ہو گیا. اب آزاد تو مال نہیں ہے. اور جناب والا لپیٹ لپوٹ کے جناب عباس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے ضرورت کے وقت، یہ نہیں ممکن ایوب خر وقت الحاجت. میں اس کی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا عباس؟ چلے تمہیں رہنے دیتے ہیں، عنایت اللہ کو لپیٹ لیتے ہیں. بھائی بکسے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے ٹرنک میں، بھائی کیوں رکھا ہوا ہے؟ وقت ضرورت کام دے گا. جی یہ جو آزاد ہے وہ مال نہیں ہے. بات سمجھے؟ مال سمجھو نا، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس کپڑے ہیں، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ما یمیل الیہ اتباع، طبیعت کا میلان بھی ہے. دیکھو نا یہ باہر مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، طبیعت کا میلان کسی کا نہیں ہے. بھائی جیب میں ڈال لو، ہو سکتا ہے بعد میں کام آئے. مٹی کی جانب میں طبیعت کا میلان نہیں ہے، لہذا مٹی مال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب ما یمیل الیہ اتباع، جس کی جانب طبیعتوں کا میلان ہو، وَيُمْكِنُ أَن يُدَّخَرَ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ، اور وقت حاجت کے لیے اس کا ذخیرہ ممکن ہو. جس کی جانب طبیعت کا میلان نہیں ہے وہ بھی مال نہیں ہے. طبیعت کا میلان ہے لیکن وقت حاجت کے لیے اس کا ذخیرہ ممکن نہیں ہے، وہ بھی مال نہیں ہے.
اس کے بعد پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے مال متقوم اور غیر متقوم کی جانب، جس سے انتفاع عذر شرع منع نہ ہو تو وہ مال متقوم ہے، عذر شرع منع ہو تو وہ مال غیر متقوم ہے، جیسے خمر کی بے ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مال غیر متقوم میں مال ہے، مال غیر متقوم ہے، خنزیر کی بے خنزیر مال ہے، مال غیر متقوم ہے، بات سمجھے؟ اول تو مال ہو نا تو ہر تو مال ہی نہیں ہے، متقوم ہونا ہے غیر متقوم ہونا تو بات کا مرحلہ ہے، بات آپ سمجھے؟ بے آزاد کی اور مضامین آپ کو بتا دیا کہ بچے باتوں کی پشت میں، ٹھیک ہے، اور ملاقی کی یعنی کیا، یہ بچے ماؤں کی رحموں میں، سمجھے بات کو؟ یہ بے کا محل ہی نہیں، چونکہ بے کا محل ہی نہیں ہے، اب ہے بالواسطہ کو وہ بالواسطہ آیا، لیکن سرے سے محلیت ختم ہوگی، اہلیت ختم ہوگی تو واسطہ کا لا واسطہ بن کے کبھی لینے کے ساتھ مدد ہوگی، بات سمجھے؟ جی وحکم النہی فیہما بیان انہ غیر مشروع اصلا. ان دونوں میں نہی کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں میں نہی کا مطلب ذہن میں رکھے، جب نہی آئی ہے نا تو نہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مشروع ہی نہیں رہے. کیا؟ دونوں مشروع ہی نہیں رہے. یہاں پر مشروع کا مطلب سمجھنا کہ یہ عذر شرع ان کا وجود ہی نہیں ہے. جی نہیں سمجھے؟ مشروع کا مطلب یہ ہے، مشروع کا مطلب ناجائز نہیں ہے ناجائز، لیکن آپ دیکھیں نا وہ آگے چل کے کیا کہا، وَحُکْمُهُ أَنَّهُ يَكُونُ صَحِيحًا مَشْرُوعًا بعد النَّهْيِ. اس کا حکم کیا ہے کہ وہ صحیح ہے، مشروع ہے. تو اب مشروع کے معنی جائز ناجائز کیوں ہوں؟ تو یہ غیر مشروع تو ناجائز ہو گیا، وہ مشروع تو جائز ہو گیا. بھائی منع کرنے کے باوجود وہ جائز ہے تو پھر منع کرنے کا کیا فائدہ عنایت اللہ؟ جی تو ذہن میں رکھیے، یہاں پر مشروع کے معنی ہے لہو وجود شرعن. جی مشروع موجود شرعن، اس کا وجود شرعی ہے. تو حکم النہی فیہما بیان انہ غیر مشروع اصلا، یعنی لا وجود لہو شرعا اصلا. جی عذر شرع اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. جی وجود ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھو. وجود ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے بھائی گویا کہ تم نے کام کیا ہی نہیں، کیا ہے، لیکن اس قسم کے معاملے پر اگر کچھ احکام شرعیہ مترتب ہونے تھے تو وہ نہیں ہوں گے. جی تو جو ہے آپ سمجھے، آپ نے کسی چیز کو خریدا تو ملک حاصل ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے نا جی، ملک حاصل ہو جاتی ہے. آزاد کو خریدا، یہ غیر مشروع اصلاً ہے، یعنی گویا کہ خریدا ہی نہیں ہے. جی بالکل نہ خریدو تو ملک حاصل ہوتی ہے؟ نہیں. تو یہ خریدو جب بھی حاصل نہیں ہو، جی. یہ مطلب ہے غیر موجود شرعن. شرعن اس کا وجود ہی نہیں ہے. آپ نے جناب گائے کے پیٹ کا بچہ خرید لیا، گائے کے پیٹ کا بچہ آپ نے خرید لیا، آپ سمجھنے میں مالک بن گیا، آپ نے اس کو 10,000 روپے دے دیے. کچھ بھی کرو، نہ 10,000 اس کے لیے حلال، نہ اس گائے کے پیٹ کے بچے کا مالک. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ مطلب ہے کہ غیر مشروع اصلا. چلو وہ آگے جو اس کے مقابلہ الاشیاء تعرف بازدادها وہ سمجھو کہ آپ نے بے وقت ندا کی، جمعے کی اذان ہو گئی ہے، آپ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، آپ کا یہ فعل مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، لیکن جو چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یہ ملک حاصل ہو رہی ہے. سمجھے؟ آپ اس کو بیچ رہے ہیں، آپ پیسے کے مالک بن رہے ہیں، وہ اس چیز کا مالک بن رہا ہے. تو وجود شرعی ہے نا. شریعت نے اس کا وجود نہ مانا ہوتا، جس پہ احکام کیوں مترتب کرتی؟ یہ ملک کا حاصل ہونا یہ حکم ہے نا. اور میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو بعد والی جو قسم آ رہی ہے اس کا حکم الگ ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ تم وہ فعل کر بھی لو جب بھی اس کا شرعن کوئی وجود نہیں ہے، تم نے گویا کہ کیا ہی نہیں. سمجھے بات کو؟ تو یہ وضاحت اس لیے کی، ایک تو سمجھ جاؤ کہ لیس لہ وجود شرعن کا مطلب کیا ہے، دوسرا یہ سمجھو یہ مطلب نہیں کہ گناہ بھی نہیں ہوگا، گناہ ہوگا. اب دیکھیں نا اس پہ کفر بھی ہے معاذ اللہ، تو کفر سے بڑا گناہ کس کا ہوگا؟ جی تو لہذا گناہ ہوگا،
بے حر کرتا ہے تو فعل حرام ہے، بے المزامین کرتا ہے تو ناجائز کا مرتکب ہے، بے الملاکی کرتا ہے تو ناجائز کا مرتکب ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ شریعت میں اس کا وجود ہی گوئے کہ تم نے کیا ہی نہیں، اس لحاظ سے کیا کہ تم نے شریعت کی خلاف ورزی کی. جس نے بھی کیا اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی، وہ گناہ اس پہ لازم ہوگا. لیکن یہ معاملہ کرنے کی وجہ سے عذر و اشارہ، بات پہ توجہ دینا، عذر و اشارہ جو احکام مترتب ہوتے تھے اس پہ بالکل نہیں ہوں گے. اس لحاظ سے فعل پایا ہی نہیں گیا. احکام کے ترتب کے لحاظ سے، احکام شریعہ کے ترتب کے لحاظ سے فعل پایا ہی نہیں گیا. یہ مطلب ہے کہ غیر مشروع نسلاً، سمجھے؟ غیر مشروع نسلاً کا مطلب یہ ہے کہ شرع نے اس کا وجود ہی نہیں مانا. کس لحاظ سے؟ یعنی شرع نے اس پہ جو احکام مترتب کرنے تھے وہ سرے سے پائے ہی نہیں جائیں گے. جیسا کہ بالکل نہ ہوتا یہ کام تو وہ احکام نہ پائے جاتے، ایسے یہ کر کے بھی وہ احکام نہیں پائے جائیں. بعد والی جو قسم ہے اس کا وجود شرعی ہے، اس لیے گناہ گار ہونے کے باوجود احکام شرعی مترتب ہوں گے. یہاں پر گناہ گار بھی ہوگا، کوئی حکم شرعی مترتب بھی نہیں ہوگا. سمجھو بات؟ واسط اور نائک حکم ان دونوں میں اس امر کا بیان ہے کہ یہ مشروع نہیں ہے سرے سے. جی. وما قبل لمعنى في غيره وهو نوعا ما جاوره المعنى جمعا كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المكتوبة والوطء في حالة الحي، وحكمه أنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهي. ولهذا قلنا إن وطئها في حالة الحيض يحللها لزوج الأول ويثبت بها إحسان الواتي، وما اتصل به المعنى وصفا كالبيع الفاسد وصوم يوم النهر. وصوم يوم النهر وصوم يوم النهر. وصوم يوم کبھی لے غیرہی، کبھی لے مانن فی غیرہی. آپ کو میں پہلے اجمالی طور پر بالاختصار بتا چکا. کبھی لے غیرہی میں جو غیر ہے اس کی دو صورتیں ہیں. وہ منہی عنہ کے لیے وصف لازم ہے یا منہی عنہ کا مجاور ہے. منہی عنہ کے لیے وصف لازم ہے، کسی حال میں منفک نہیں ہے، کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتا. منہی عنہ پایا جائے گا تو وہ ہر حال میں پایا جائے گا. منہی عنہ اس سے جدا ہو کر پایا جا سکے یہ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ برخلاف کس کے؟ کہ وصف مجاور کے، کہ منہی عنہ پایا جا رہا ہے اور کبھی وہ اس کے ساتھ پایا جاتا ہے، کبھی اس کے ساتھ نہیں پایا جاتا. دونوں کی مثالیں سمجھو. جیسے صوم یوم النحر، صوم یعنی 10 ذوالحجہ کا روزہ. اب 10 ذوالحجہ کا روزہ بندہ رکھے اور اعراض ان ضیافت اللہ نہ پایا جائے، بس دن میں تھوڑا بہت کھا پی بھی لے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. جی ایسی صورت ہو کہ روزہ بھی ہو اور اعراض نہ پایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. روزے کو اعراض ان ضیافت اللہ لازم ہے، وصف لازم ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. برخلاف کس کے؟ بے وقت ندا سمجھے. بے وقت ندا کیا ہے؟ یہ سائی الجمعہ میں خلل اس میں پڑتا ہے. ادھر سے اذان ہوگی جمعہ کی، ادھر سے آپ دکان کھول کے بیٹھ گئے، تو اب یہ جو بے ہے یہ مخل ہے. کس میں؟ سائی الجمعہ میں. یہ مخل ہے سائی الجمعہ میں. کیونکہ یہ مخل ہے اس لیے یہ منع ہے. لیکن یہاں پر وصف جو ہے یہ لازم نہیں ہے، مجاور ہے. یہ وصف لازم نہیں، وصف مجاور ہے. کیسے؟ بے پائی جائے اور خلل نہ پایا جائے. وہ کیسے؟ بھائی جناب والا آپ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی جا رہی ہے مسجد کی جانب، ادھر ہی آپ جناب والا ادھر چنے بیچ رہے ہیں، اس کے اندر اور پاپڑ بیچ رہے ہیں، ہوتے ہیں نا گاڑی کے اندر لوگ جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. تو آپ اسی کے اندر بیچ رہا بھی کر رہے ہیں. جو خرید رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو جامع مسجد کی جانب جا رہی ہے. مسجد میں جا کے نماز آپ نے پڑھنی ہے. اب آپ دیکھیے بے پائی جا رہی ہے اور خلل نہیں پایا جا رہا. بھئی آپ وہاں چپ کر کے بیٹھے، جب بھی گاڑی چلے گی آپ وہاں پر بیچے. جب بھی گاڑی چلے گی چلائے گا تو ڈرائیور. آپ کے بیچنے سے کوئی گاڑی ایسا تھوڑی ہو جائے گی.
آپ سمجھ رہے بات کو؟ تب دیکھیے بے پائی جا رہی ہے لیکن خلل نہیں پایا جا رہا، لیکن بے پائی جائے اور خلل پایا بھی جا سکتا ہے. جیسے آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں، اب بے پائی جا رہی ہے، خلل بھی پایا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ یہ وصف لازم نہیں ہے، سمجھانا یہ ہے. یہ وصف ہے لیکن وصف لازم نہیں ہے، مجاور ہے. اور پہلے جو بات بتائی اس میں وصف لازم ہے، جیسے صوم یوم النحر. کتنی بات سمجھے نہیں سمجھی؟ ان دونوں کو حکم سمجھ لو، باوجود نہی کے یہ مشروع رہتے ہیں، یعنی شرعن ان کا وجود رہتا ہے. مشروع رہتے ہیں کا مطلب یہ ہے شرع ان کا وجود مانتی ہے، کرنا نہیں تھا، کیا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ احکام مترتب ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں. بات سمجھے؟ تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا لیکن تم نے یہ کام کر لیا. جب یہ کام کر لیا، گناہ اپنی جگہ پر لیکن احکام مترتب ہوں گے. یہ مطلب ہے کہ اس کا وجود شرعی ہے. مشروع ہونے کا مطلب یہ ہے، مشروع بمانا جائز بھی ہوتا ہے لیکن یہ بمانا جائز نہیں ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھے، سمجھ آئیے بات سے. پھر چونکہ دونوں الگ الگ قسمیں، دونوں کو حکم تھوڑا الگ بھی ہے، جو ہے نا کہ جس میں وہ غیر وصف لازم ہو، اس میں عضو شرع اس امر کے اندر فساد آ جائے گا، وہ فاسد ہو. سمجھے بات کو؟ اور جس میں وصف مجاور ہو تو اس میں وہ امر فاسد نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا. سمجھے بات کو؟ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. یہ تفصیل ہے اس کی. خلاصہ دوبارہ سمجھیں وجہ سے. قبیل غیر ہی کی دو قسمیں، غیر وصف لازم ہو، غیر وصف مجاور ہو. دونوں کے بیچ فرق آپ کو یہ بتایا. وصف لازم کب ہوگا؟ کہ اس کا اس منہی عنہ سے انفکاک ہو ہی نہیں. منہی عنہ پایا جائے تو وہ غیر لازمی طور پہ پایا جائے. جب انفکاک نہ پایا جائے وصف لازم ہے، اور انفکاک پایا جائے یہ وصف مجاور ہے. وصف لازم کی مثال جیسے صوم یوم النحر، اس میں اراز عن ضیافت اللہ لازمی ہے. روزہ رکھو اور اراز نہ پایا جائے ہو نہیں سکتا. توجہ ہے. اور وصف مجاور جیسے بے وقت ندا پائی جائے اور اراز نہ پایا جائے اور سائر جمعوں میں خلل نہ پایا جائے، ایسا ہو سکتا ہے. سمجھ بات کو؟ دونوں کو حکم یہ ہے کہ نہی کے باوجود وہ مشروع ہیں، مطلب ان کا وجود شرعی ہے. ان کا وجود شرعی ہے، شرع ان کا وجود مانتی ہے. گناہ ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن چونکہ شرع وجود مانتی ہے، آگے تفصیل یہ ہے کہ ایک میں وصف لازم ہے، منفق ہے ہی نہیں. دوسرے میں منفق ہے تو جس میں منفق ہے ہی نہیں، اس میں چونکہ قبو زیادہ ہے نسبتاً، ہے لغیر ہی، لیکن وہ غیر اس سے جدا ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا اس غیر کی وجہ سے منہی عنہ میں فساد آ جائے گا، منہی عنہ فاسد ہو جائے گا. سمجھے بات کو؟ برخلاف کس کے اس میں وصف مجاور ہو، وہاں منہی عنہ فاسد نہیں ہوگا. البتہ منہی عنہ یہ اس میں کراہت ضرور ہے، یہ مکروہ ہوگا. بات سمجھے؟ مزید بات مانا کرتے ہیں. اور وہ جو کبھی ہو اس معنی کے باعث ہے جو منہی عنہ کے غیر میں ہے. اور وہ دو نوع ہیں. وہ جو معنی اس کے مجاور ہیں جمع ہونے میں، اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں مجاورتاً، ٹھیک ہے نا، لازمی طور پہ نہیں، بطور وصف لازم نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جیسے بے وقت ندا، صلاۃ ارد مقصوبہ میں، وطی حالت حیض میں، ٹھیک ہے. اب یہ وہ امور ہیں. اب یہاں پر وصف مجاور کی وجہ سے کیا پائی جا رہی ہے؟ وہ اس میں قبو پایا جا رہا ہے. دوسرے کی ارد مقصوبہ میں نماز پڑھ لی. سمجھ رہے بات کو؟ اب نماز تو اپنی جگہ درست ہے لیکن چونکہ جس کی زمین میں پڑھ رہے ہو اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے آپ نے چھینی ہوئی ہے، اس سے غصب کیا ہوا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح حالت حیض میں وطی. سمجھ رہے بات کو؟ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہے صحیح. تو اب یہ بھی ذہن میں رکھیں، اصطلاحات معلوم نہ ہونا تو بڑا الٹا سیدھا کام ہو جاتا ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ ایک بحث دیکھی کہ بھائی حنفیوں پر یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ حنفی جو ہے وہ
جائز قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پہ سونے کے بت بنے ہوئے ہیں تو یہ جو بت ہے اس کی بیع جائز ہے. تو اس پہ بڑا اعتراض وہ بحث چل رہی تھی. تو بنیادی وجہ کیا؟ تو اس بحث کی بنیادی یہ کون کہہ سکتے ہیں بت کی بیع جائز ہے؟ بت کی بیع جائز ہے. بت کی بیع تو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا نا. امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں جائز ہے, یا کم از کم وہ فرما نہیں رہے تو ان کے اصول کے مطابق جائز ہے. تو یہ حنفیوں پر بڑا اعتراض. تو اصل بات کیا ہے؟ بحث کی وجہ یہ تھی کہ جائز کے معنی نہیں سمجھے. جائز کے معنی یہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اگر فرمائے, ان کے قول سے مستفاد ہے کہ اگر بت کی بیع کرتا ہے تو بت کی بیع جائز ہے. جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے. جائز کا مطلب ہے منعقد ہے. جواز بوانا انعقاد کے ہے, باطل نہیں ہے. مطلب یہ اس میں گناہ کتنا ہوگا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ منعقد ہے چونکہ سونا ہے, اس کو توڑ تاڑ کے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو جواز کے معنی انعقاد کے ہے اور صحت کے ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ شرعن جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود جائز کے معنی میں اختلاف ہے بھائی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ میں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ. بات ہے یہ ذہن میں. تو اس لیے اصطلاحات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس اصطلاح کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جیسے ضروریات دینی ہے تو ضروریات دینیہ, اچھا یہ ضرورت دینی کبھی جو ہم اردو میں ضرورت جسے کہتے ہیں نا, اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بدینی حاجت, دینی ضرورت. اور ضرورت دینی کبھی کس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ امور کے جو دلیل قطعی, ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہوں جن میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو, اور اس کے ادراک میں, اس کی معرفت میں عوام و خواص سارے شریک ہوں. یہ ضرورت دینی ہے. تو اس لیے اصطلاحات جاننا یہ ضروری ہے, ورنہ بندہ بات سمجھ نہیں سکتا. بات اور حکم اس کا یہ ہے کہ صحیح ہے, مشروع ناج کے بعد, ناج کے باوجود وہ صحیح ہے, مشروع ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, حرج ہے لیکن اس کا وجود شرعی ہے. اس کا وجود شرعی ہے. اب شریعت نے وجود مانا نا, تو اب اگر حالت حیض میں عورت سے وطی کرتا ہے تو گناہگار ہوگا. لیکن 3 طلاقیں ہو گئی تھی عورت کو, آگے اس نے نکاح کیا, عدت گزارنے کے بعد نکاح کیا اور اگلے شوہر نے حالت حیض میں اس کے ساتھ وطی کر لی. ہے کام کبھی ہے منہیان ہو, لیکن شرعن وجود ہے نا. تو شرعی وجود کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر اس کے بعد طلاق دیتا ہے تو چونکہ حلالہ کے لیے نکاح کے بعد وطی ضروری تھی, وہ وطی اگرچہ حالت حیض میں پائی گئی لیکن شریعت نے وجود مانا, اس پر احکام مترتب بھی ہوں گے کہ پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح آپ سمجھیں کہ بھئی ایک آدمی ہے, اس نے نکاح کیا, شادی کی, اور بیوی اس کی حیض کی حالت میں تھی, اس نے حیض کی حالت میں اس سے وطی کر لی. ذہن میں رکھنا محسن ہونے کے لیے نکاح صحیح کے بعد وطی ضروری ہے. محسن کی جو حد ہے زنا کی وہ الگ ہے, اور غیر محسن کی حد زنا الگ ہے. تو احسان کے لیے وطی بعد از نکاح صحیح ضروری تھی. اب وطی اس نے کی ہے حالت حیض میں, لیکن شریعت نے اس کا وجود مانا ہے, اس کے لیے احسان ثابت ہو جائے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے ہم نے کہا اگر وطی کری اس عورت کے ساتھ حالت حیض میں, وہ اس عورت کو حلال کر دے گا پہلے شوہر کے لیے, اور اس سے ثابت ہو جائے گا وطی کرنے والے کا احسان. وجہ ہے. اور وہ یہ دوسرا ما کا تو کس پر ہے؟ ما جاورہ المعنی جمعن, یہ متصل بہ المعنی وصفا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اشد سے اضعاف کی جانب آ رہے تھے, اتصل بہ المعنی وصفا پہلے بیان ہونا چاہیے تھا. سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے کیا کیا, قبیل این ہی میں اشد کو پہلے بیان کیا اور قبیل غیر ہی میں اضعف کو پہلے بیان کیا. ٹھیک ہے.
اور وہ جو اس کے ساتھ مانا ضرور وصف متصل ہے، وہ کہا مجاور ہے، جی یہاں پر کہا ازر وصف متصل ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر اس معنی کا انفکاک ممکن ہے، یہاں پر انفکاک ممکن نہیں. جی ٹھیک ہے. جیسے کیا انہوں نے کہا بے فاسد. بے فاسد کی کئی صورتیں ہیں. آپ یہاں پر مثال سمجھ لیں کہ اس نے شراب دے کر کوئی چیز خریدی، شراب دے کر کوئی چیز خریدی. سمجھے بات کو؟ ایک ذہن میں رکھیں، خود شراب کی بے ہے، شراب پیسوں کے بدلے خریدی، خنزیر پیسوں کے بدلے خریدا. اس میں خنزیر اور شراب کا مبی ہونا متعین ہے، لہذا یہ بے سرے سے درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. جی لیکن شراب دے کر کپڑا خریدا، خنزیر دے کر بکری خریدی، توجہ ہے؟ تو یہاں پر مبی ہم بنائیں گے اس کپڑے کو یا اس بکری کو، جی جی اور یہ شراب اور جو خنزیر ہے اسے دام بنائیں گے. جی توجہ ہے؟ ذہن میں رکھیں بے فاسد ہوگی، باطل یہ نہیں ہوگی، یہ فاسد ہوگی. بات سمجھے؟ پہلے یہ سمجھ لو بھائی حکم کیا پھر نکلے گا. حکم یہ نکلے گا بھائی جو ہے نا وہ شراب اور وہ جو جس کی بے کی اس کی بے ہو گئی ہے، اس کی بے ہو گئی ہے، لیکن شراب کی جگہ شراب نہیں دے گا، اس کی قیمت دے گا. ٹھیک ہے. اور خنزیر کی جگہ خنزیر نہیں دے گا، اس کی قیمت دے گا. بات ہے ذہن میں. خنزیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا بطور سمن، شراب کی ادائیگی نہیں کر سکتا بطور سمن. بات ہے ذہن میں. تو یہ اس میں آپ دیکھیں یہ ہے، یہ وصف لازم ہے. کیسی وصف لازم ہے؟ کیونکہ بے کے اندر سمن جو ہے، کیا بے ایسی ہے جو سمن کے بغیر ہو سکے؟ نہیں. اس میں تو مبادلۃ المال بالمال، ایک جانب بھی مال ہے دوسری جانب بھی مال ہے، ایک مال جو ہے وہ مبی ہے دوسرا مال دام ہے. ایسی بے ہو جو بغیر داموں کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو چونکہ یہ جو بے ہے اس میں سمن وصف لازم ہے، وصف لازم نہیں امر لازم کہیں، امر لازم ہے. اور وہ اس نے کس کو قرار دیا؟ شراب کو قرار دیا، خنزیر کو قرار دیا. اور شراب اور خنزیر کیا ہے؟ وہ مال غیر متقوم ہے، وہ برقرار رہے تو اس سے خرابی جدا ہو نہیں سکتی. اس لیے اس کو کیا کہا؟ وصف لازم. اس ضمن میں لے کے آئے، مجاور میں نہیں لے کر آئے. بات سمجھے نہیں؟ جیسے بے فاسد ہے اور یوم نہر کا روزہ. ٹھیک ہے آگے